جی السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ میں غلام مرتضیٰ ظفر کینیڈا سے ظفر نامہ لے کر حاضر ہوں۔ تو ناظرین کرام، آج بات کرتے ہیں ایک ایسے دلخراش واقعہ کی کہ جس میں کچھ شر پسند عناصر نے ہمارے علاقہ گوئی آزاد کشمیر میں، جو کہ آزاد کشمیر کے زیرہ کوٹلی کا ایک گاؤں ہے، دور افتادہ گاؤں جو بالکل بارڈر کے اوپر ہے، وہاں کچھ شر پسندوں نے رات کے اندھیرے میں احمدیہ قبرستان میں داخل ہو کر قبروں کے کتبے جو ہے وہ توڑ دیے، قبروں کو نقصان پہنچایا اور نہایت ہی بے دردی سے ٹانگیں مار مار کے پاؤں کے ساتھ جن کتبوں پہ کلمہ لکھا ہوا تھا ان کو توڑ کے قبروں کی جو ہے وہ بے حرمتی کی۔ تو پیارے ناظرین، آج میرا مخاطب علاقہ کے وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے اس ثانیہ کی بھرپور مذمت کی اور جوشانہ بشانہ ہم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور بلکہ انہوں نے وہاں دھرنا دینے کی بھی کوشش کی، جو کہ احمدی نہیں تھے، لوگ غیر احمدی تھے، مگر وہ علاقہ کو امن کے لیے سامنے آئے اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے یہ ثبوت دیا کہ جن لوگوں نے بھی یہ گنہونی حرکت کی ہے وہ قابل مذمت ہے، ان کو یہ نہیں کرنی چاہیے تھی، اور وہ شانہ بشانہ احمدی لوگوں کے ساتھ وہاں کھڑے ہوئے۔ مگر چند ایک ایسے گندے انڈے ہوتے ہیں کہ جو سارے ماحول کو خراب کر دیتے ہیں۔ آج میرا مخاطب وہ ہیں، میرا مخاطب ہمارے علاقہ کے یونین کونسل گوئی بٹالی کے وہ لوگ نہیں ہیں جو کہ شریف النفس لوگ ہیں اور جنہوں نے اس واقعہ کی مذمت کی ہے۔ فیس بک پر، سوشل میڈیا پر یہ پہلا موقع ہے کہ ویسے تو ڈر کے لوگ احمدیوں کے حق میں آواز نکالنے سے ہی گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ بہت سے لیڈر ایسے ہیں ابھی بھی کہ جو بالکل خاموش ہیں، بولے بھی نہیں ہیں، مگر بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے ڈنکے کی چوٹ سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر، ہر جگہ پہ مذمت کی ہے اس واقعہ کی، اور یہ کہا ہے کہ یہ کچھ جو ہے نا شرپسند ٹولہ ہے جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں، جبکہ یہ علاقہ نندیری اور گوئی بڑا ہی پرامن علاقہ ہے۔ اس میں احمدی غیر احمدی سارے بلا تفریق، رنگ و نسل، مذہب، برادری ایک جو ہے نا ہو کر رہے ہیں، باہم اتفاق سے رہے ہیں، باہمی بھائی چارہ رہا ہے، اور کئی مثالیں اس کی موجود ہیں، مگر چند ایک لوگوں کو یہ جو ہے نا یہ ایک آنکھ وہ نہیں باتی ہے، اور وہ کسی موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ جہاں اس قسم کے جو ہے وہ فتنے وہ گھڑے جائیں۔ اب دیکھیں کہ وہاں ایک رات میں تقریباً 57 قبروں کو مسمار کیا گیا ہے، ان کے کتبے توڑے گئے ہیں، اور نہایت بے دردی سے بڑے ہی بزرگ لوگوں کی قبریں اور اساتذہ کی قبریں، جن استادوں نے علم کے زیور سے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ کام کیا ہے اور ان کے آباء و اجداد کو زیور تعلیم سے آراستہ کیا، کیونکہ اس علاقہ میں کوئی بھی اور استاد نہیں تھا سوائے احمدیوں کے جنہوں نے ان لوگوں کو تعلیم دی اور ان کے آباء و اجداد کو تعلیم دی۔ مگر آج بدقسمتی سے ان میں سے چند ایک ایسے گندے انڈے آ گئے ہیں کہ جنہوں نے صرف اپنی سستی شہرت کی خاطر اور اپنے ان آقاؤں ملاؤں کو خوش کرنے کے لیے اور اپنے نمبر بنانے کے لیے یہ حرکتیں جو ہے نا وہ کی ہیں، مگر یہ لوگ بھول گئے ہیں کہ یہی احمدی لوگ تھے کہ جنہوں نے ایک عرصہ پہلے اس پورے گاؤں کو تعلیم دی اور قرآن کریم کی تعلیم دی۔ جن بزرگوں کی قبریں انہوں نے توڑی گئی ہیں ان میں چودھری عبد القادر صاحب مرحوم، ان کی فیملی تو درمینڈر میں چلی گئی ہے لیکن وہ یہاں فوت ہوئے تھے، ان کی قبر تھی۔ پھر میرے دادا چودھری بقا محمد صاحب المعروف چودھری بگا، بڑے ہی نیک درویش منش انسان تھے، صوم و صلات کے پابند اور تہجد کے پابند، اور قرآن مجید کا ترجمہ پنجابی میں لوگوں کو سکھاتے تھے، پڑھاتے تھے قرآن مجید، اور گوئی کے بہت سے لوگوں کو انہوں نے قرآن مجید سکھایا، مگر ان کی قبر کا کتبہ بھی ان درندوں نے وہ توڑ دیا۔ اس کے بعد چودھری دین محمد صاحب نمبردار، جو کہ اس علاقہ کے پہلے نمبردار تھے پارٹیشن کے بعد، اور یہ کرنل محمد شفیع صاحب کے والد اور ہیڈ ماسٹر غلام شفیع صاحب کے والد، وکیل محمد حسین صاحب کے والد، رینج آفیسر غلام نبی صاحب کے، اور نمبردار محمد اسماعیل صاحب کے یہ والد تھے، اور بڑے ہی نیک بزرگ تھے اور بڑے ہی دبدبے والے بزرگ تھے، اور ان بہت خدمات ہیں ان کی نمبردار کے حیثیت سے علاقہ کے لیے، ان کی قبر کے کتبے بھی توڑ دیے گئے۔
मौलवी इमामुद्दीन साहब जो कि बड़े जय्यद आलम थे गोई के, और उन्होंने बहुत खिदमत की है एज ए चेयरमैन यूनियन काउंसिल गोई और एज ए लीडर सियासी समाजी रहनुमा। उनकी कब्र के कतबे भी तोड़ दिए गए। चौधरी मोहम्मद अब्दुल्ला साहब मेरे ताया, जिनकी आवाज़ पे पूरी यूनियन काउंसिल गोई दनवा नडाली मोहाड़ तक उनकी आवाज़ पे रोज़ा खोलते थे, और उनकी नमाज पे अज़ान के ऊपर जो हमारे छत पे खड़े होकर इतनी ऊंची आवाज़ थी उनकी कि पूरे इलाका में उनकी आवाज़ उनकी अज़ान की इंतज़ार रहती थी, क्योंकि उस वक़्त ये कोई स्पीकर नहीं थे, कोई जो है ना ये सोशल मीडिया नहीं था, कोई फ़ोन नहीं थे, कुछ नहीं था, और वो हमारे घर की छत पर खड़ी होकर अज़ान दिया करते थे, बड़ी अच्छी कुरान करीम की तिलावत किया करते थे, और बहुत से लोगों को फ़ायदा पहुँचाया उन्होंने, मगर ज़ालिम लोगों ने उनकी कब्र का कतबा भी तोड़ दिया। ये चौधरी मोहम्मद अब्दुल्ला उसी चौधरी मोहम्मद शरीफ के वालिद हैं कि जो अगर चाहें तो अब भी उन लोगों की ज़ुबान गुत्ती से खींच सकते हैं, मगर अफसोस कि हम एक असूल के पाबंद हैं, हम एक डिसिप्लिन के पाबंद हैं। और जिन लोगों ने ईद मिलादुन नबी वाले दिन ऐसी इश्ताल अंगेज़ तकरीरें की हैं, अगर उनको याद हो कि जब आपके एक भाई को ISI वाले और एजेंसियों वाले पकड़ कर ले गए थे, वो लापता हो गए थे, तो ये चौधरी मोहम्मद शरीफ ही थे कि जिन्होंने हज़ारों का जुलूस लेकर, आप लोग तो रास्ते से भागने लगे थे, मगर वो कोटली जाकर उन एजेंसियों के दफ्तर में बैठ गए थे और DC के दफ्तर में बैठ गए थे, को जो है ना वो रहा करो। और आज आप इश्तियाल दिलवाते हैं लोगों को। मैं नहीं कहता कि आप इसके पीछे थे, मगर आपने इश्तियाल ज़रूर दिलवाया है उन लोगों को, उनको शय ज़रूर दी है कि जिन्होंने ये काम किया है। और अगर आज हम किसी मसलियत के तहत खामोश हैं ताकि ये फितना ना फैले, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम मुकाबला नहीं कर सकते। फिर अगली कब्र कैप्टन जमालुद्दीन साहब की थी, जिनको 17 जंग मिला आज़ाद कश्मीर हुकूमत की तरफ से, जो कि तारीख़ आज़ादी कश्मीर के एक रहनुमा थे, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया था 1947 में श्रीनगर में, और वो जेल तोड़कर वहाँ से भाग आए थे। पीर साहब लाल शरीफ मियाँ निज़ामुद्दीन साहब ने उनको बारामूला तक पहुँचाया था उनको, और जिन्होंने के बुद्धल के महाज पे राजौरी में वो जो सेकंड हैदरी की कमान की थी, और बड़ी बहादुरी से जो है ना वो जंग में हिस्सा लिया था, ये कैप्टन आर्मी के, और उनकी कब्र को भी तोड़ दिया गया। ये चेयरमैन रहे हैं एक अरसा तक यूनियन काउंसिल गोई के, और इनके सामने किसी को जो है ना ऊंची आवाज़ करने की ज़रूरत नहीं होती थी, मगर आज उनकी कब्र के कतबे भी तोड़े गए हैं। फिर आगे सूबेदार गुलाम दीन साहब के, जो कि तारीख़ आज़ादी में बड़े पेश रहे, बर्मा के महाज पर गए, कैप्टन साहब भी बर्मा के महाज पर गए थे, हमारे और भी बहुत से लोग जो है ना वो बर्मा के महाज पर गए थे। ये जो बुद्धल का महाज था, उस पर सुनग अली का, राजौरी का, मेंढर का जो महाज था 1947 में, यहाँ सूबेदार गुलाम दीन साहब के बड़े कारनामे हैं। और जब कैप्टन जो नाइक सैफ अली साहब, जिनको 17 हलाल कश्मीर मिला हुआ है कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से, इनको जब शटाली चीड़ के मुकाम पर शहीद कर दिया गया इंडियन गोलाबारी की वजह से, उनके परखचे उड़ गए थे बॉडी के, तो सूबेदार गुलाम दीन साहब थे जिन्होंने अपनी चादर में उनके जो बचे खुचे टुकड़े थे उनकी बॉडी के, वो एक चादर में लपेट कर अपनी जान पाल खेल कर उस गोलाबारी में भी उनकी लाश को वापस ले आए थे, जो है वो नक्याल, तो उनकी कब्र के कतबे तोड़े गए। फिर मास्टर गुलाम रसूल साहब की कब्र, के जो कि अपने इलाका के पहले मास्टर थे, उसके वहाँ इलाका में कोई और स्कूल नहीं था, कोई मास्टर नहीं था, एक ही स्कूल था पूरी गोई में, कि मास्टर गुलाम रसूल साहब ने अपनी सारी उम्र जो है ना आप लोगों को तालीम दिलाने में गुजार दी, जिसमें से बहुत से तो अच्छे लोग हैं, शरीफ लोग हैं, मगर कुछ एक उनकी नस्लों आगे चंद गंदे अंडे भी निकले हैं, जिन्होंने मास्टर गुलाम रसूल जैसे बुजुर्ग इंसान की कब्र को भी तोड़ा है। फिर हेड मास्टर गुलाम शफी साहब, नंबरदार दीन मोहम्मद साहब के बेटे, एक अरसा तक जो है ना खिदमत करते रहे गोई में, इंटर कॉलेज में, और जब रिटायर हुए तो इतनी शोहरत थी उनकी, इतना अच्छा पढ़ाते थे कि उनको फौरन कोटली में जो है ना अशरफ साहब ने उनको अपने स्कूल में जो है ना वो हायर कर लिया, और फिर वहाँ से मोहम्मदन जो कॉलेज है गोई का, उन्होंने भी मलिक नईम यूनुस साहब ने उनको हायर किया। यानी कि वो इतने अच्छे उस्ताद थे, और उनकी उम्र गुजर गई है गोई के लोगों को तालीम देते हुए, मगर उनकी कब्र के कतबे भी तोड़े गए। रेंज ऑफिसर गुलाम नबी साहब, जो कि शरीफुल नफ्स इंसान थे, नंबरदार दीन मोहम्मद साहब के बेटे, नंबरदार मोहम्मद इस्माइल साहब, जो कि डॉक्टर मुनव्वर अहमद साहब के वालिद थे, और डॉक्टर मुनव्वर अहमद साहब मरहूम जो गोई के पहले MBBS डॉक्टर और पहले चाइल्ड स्पेशलिस्ट,
جنہوں نے بے لوث خدمت کی لوگوں کی کہ ان کا نام لے کر لوگ جیتے تھے، اور ان کی قبر کے کتبہ بھی توڑ دیا گیا محمد اسماعیل صاحب کا۔ اور پھر چودھری عبد الکریم صاحب جو کنگل برادری کے اور بڑے ہی مشہور رہنما تھے، ان کی قبر کا کتبہ، چودھری نور الدین صاحب کہ جن کے بیٹے چودھری غلام محی الدین صاحب جو تھے، ان کا نام لے کر یہ لوگ جو آج مخالفت کر رہے ہیں یہ جیتے تھے، اور ان کے گھر میں بیٹھ کر ساری سیاست کرتے تھے، ان کے گھر میں بیٹھ کر کھاتے تھے، اور جب تک چودھری غلام محی الدین ان کے ساتھ نہیں چلتا تھا ان کو اندھیری سے کوئی ووٹ نہیں ملتا تھا، جب تک چودھری شریف ان کے ساتھ نہیں چلتا تھا ان کو اندھیری سے کوئی ووٹ نہیں ملتا تھا، جب تک چودھری علی اکبر ان کے ساتھ نہیں چلتا تھا ان کو کوئی سے کوئی ووٹ نہیں ملتا تھا۔ تو آج ان کی قبروں کے کتبے بھی توڑ دیے گئے کہ جن کے بیٹے محمد رزاق نے کتنی قربانیاں کی ہیں لوگوں کے لیے، احمدیوں کے لیے نہیں، غیر احمدیوں کے لیے۔ اس کے علاوہ بھی اور بے شمار نام ہیں، سب نام اب میں کیا گناؤں۔ تو یہ وہ بزرگ تھے کہ جن کی قبروں کے کتبے جو ہے نا وہ ان ظالموں نے وہ توڑے ہیں۔ مگر آپ کیا سمجھتے ہو کہ قبروں کے کتبے توڑ کر آپ یہ ثابت کر رہے ہو کہ آپ نے کوئی اسلام کی خدمت کی ہے؟ آپ تو ان جہلاء کی لسٹ میں شامل ہو گئے ہو کہ جن کا پتہ نہیں انجام کیا ہوگا۔ یعنی آپ کے شر سے مردے بھی محفوظ نہیں ہیں۔ یعنی آپ کیا سمجھتے ہو کہ زمین ہماری اپنی ہے احمدیوں کی، قبریں ان کی ہیں، آپ کے لوگ وہاں دفن ہیں، تو اگر آپ کو اتنی بڑی غیرت ہے تو پھر اپنے مردے نکالو وہاں سے لے جاؤ، کیونکہ آپ سمجھتے ہو کہ آپ کے مردوں کو کوئی ہمارے مردے وہاں اندر تبلیغ کر رہے ہیں، کہ شکایت کی ہے انہوں نے آپ کو کہ یہ قادیانی جو ہے نا یہ ہمیں قبرستانوں میں تبلیغ کر رہے ہیں اندر۔ شرم اور حیا کی کوئی بات ہونی چاہیے کہ آپ کے لوگ ہمارے قبرستانوں میں دفن ہیں، ہم نے کچھ نہیں کہا، اور آپ جو ہے نا وہ آ کر ہمارے ہی زمین کے اندر، ہمارے ہی قبرستانوں میں ہمارے ہی بزرگوں کی قبروں کی بے کر رہے ہیں۔ یعنی کوئی حیا ہے؟ اور میں داد دیتا ہوں ان لوگوں کو کہ جنہوں نے کمال جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے سوشل میڈیا کے اوپر ابھی تک جو ہے نا پیغام آ رہے ہیں، میسج آ رہے ہیں، وہ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے مذمت کی ہے اس واقعہ کی، کیونکہ ہم ایک پرامن لوگ ہیں، ہم نے علاقہ میں ایک فلاحی کام کیے ہیں، ایک لوگوں کی مدد کی ہے ہر لحاظ سے، ہم نے بلا کیا آپ میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہ اس پوری گوئی میں کوئی ڈاکٹر نہیں تھا سوائے احمدیوں کے، اس پوری گوئی میں کوئی وکیل نہیں تھا سوائے احمدیوں کے، اس پوری گوئی میں کوئی پروفیسر نہیں تھا سوائے احمدیوں کے، اس پوری گوئی میں کوئی انجینئر نہیں تھا سوائے احمدیوں کے؟ اور پھر احمدیوں نے جو سکول کھولے، جو ادارے کھولے، جو ایسوسیشنیں بنائیں، جو سپورٹ کی آپ لوگوں کی، تو آپ کو علم کے زیور سے آراستہ کیا، اور آج آپ بڑے بڑے عہدوں پر بھی پہنچے ہوئے ہیں، مگر کچھ کو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ وہ اس کی مذمت بھی کریں اس واقعہ کی۔ اور پتہ تو ہے، ہمیں اندازہ تو ہے کہ یہ کس نے کیا ہے اور کیسے کیا ہے، مگر افسوس کہ پولیس کہتی ہے کہ نام لے کر آپ پرچہ کٹوائیں۔ اب ہم شک کی بنیاد پہ نام لے کر عام لوگوں کو جو ہے نا وہ آپ سے مار پٹائی کروائیں اور آپ جا کر ان سے پیسے بٹوریں۔ کام تو انتظامیہ کا ہے نا سوری، پولیس کا کام ہے نا کہ وہ انویسٹیگیٹ کرے کہ یہ واقعہ کس نے کیا ہے۔ اب عجیب منطق ہے کہ ایس پی صاحب اور انتظامیہ یہ کہہ رہی ہے جی کہ آپ نامینیٹ کریں گے تو ہم پرچہ کاٹیں گے، اگر آپ نامینیٹ نہیں کرو گے کسی کو تو ہم پرچہ نہیں کاٹیں گے۔ آپ یہاں روزانہ تھانوں میں نامعلوم افراد کے خلاف روز پرچے کاٹتے ہو، ہم نے نیوز میں سنتے روزانہ، ہر روز خبر آ رہی ہوتی ہے کہ نامعلوم افراد نے بنو میں حملہ کر دیا، نامعلوم افراد نے فلاں جگہ پہ بم بلاسٹ کر دیا اور ان کے خلاف پرچہ کٹ گیا۔ تو یہاں نامعلوم افراد کے خلاف پرچہ کیوں نہیں کٹ رہا جنہوں نے قبریں توڑی؟ آخر کوئی انسان ہی تھے نا۔ اگر آپ ڈھونڈنا چاہو، اور آپ کو پتہ ہے کہ جن لوگوں نے پچھلے کچھ عرصہ میں تقریریں کی ہیں، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ انتشار پھیلایا ہے، اور وہاں ایک جو کتابیں اٹھا کر جو ہے نا وہ گٹھڑا پھر رہا ہوتا ہے مختلف مساجد میں اور جا کر فیس بک پہ لگا رہا ہوتا ہے، آپ کو نہیں نظر آتا کہ اس قسم کے شر پسند جو ہے نا وہ دندناتے پھر رہے ہیں وہاں، اور آپ جو ہے نا وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہو، کہ گئے بھی ہو وہاں؟ یہ تو داد دیتے ہیں ان لوگوں کو کہ جنہوں نے وہاں دھرنا دے کے روڈ بند رکھی ہے آج، اور وہ غیر احمدی لوگ تھے جنہوں نے یہ سب کچھ احمدیوں کے ساتھ مل کر کیا، مگر ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ خواہ مخواہ لوگوں کو تکلیف ہو۔ اگر ہمیں
اپنے خود حفاظت خود اختیاری کا حق دیا جائے تو پھر ہم ان سے مقابلہ کر لیں گے. یا تو انتظامیہ کہے نا جی ہم آپ کا تحفظ نہیں کر سکتے, آپ اپنی مساجد اور اپنی قبروں کی خود حفاظت کریں, تو ہم کر لیں گے. جب پھر ہم کرنے پہ آئے تو پھر ہم کر لیں گے, مگر پھر اس وقت آپ بھی چیخو گے اور پھر ہمارے لوگوں کو پکڑو گے, ان کو پھر بھی نہیں پکڑو گے. یہ حال ہے آپ لوگوں کا. یعنی کوئی شرم حیا ختم ہو گئی ہے کہ پوری دنیا میں بدنامی ہو رہی ہے علاقہ کی اور آزاد کشمیر کی, کہ آپ کہتے ہو کہ ہم جو ہے نا وہ مقبوضہ کشمیر کو آزاد کرائیں گے. آپ سے تو وہ اچھے ہیں, آپ سے لاکھ درجے وہ اچھے ہیں. وہ اس قسم کی تفرقہ بازی نہیں کرتے جس قسم کی آپ یہاں کر رہے ہو, اور انتظامیہ میں بیٹھ کر آپ کی ناک کے نیچے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, مگر آپ جو ہے نا وہ خاموش ہو. کہ خدا کے عذاب سے ڈرو کہ جب خدا کی لاٹھی چلتی ہے تو پھر بچتا کچھ نہیں ہے. یعنی آپ عذاب کو آواز دے رہے ہو, وہ لوگ جنہوں نے یہ کچھ کیا ہے, اور ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ خدا تعالیٰ کس طرح آپ لوگوں کو جنہوں نے یہ کام کیا ہے وہ عبرت کا نشان آج نہیں تو کل وہ ضرور بنائے گا, اور ہم تو اپنی قبریں دوبارہ بنا لیں گے, دوبارہ کتبے لگا دیں گے. اگر آپ نے کلمہ نہ لکھنے دیا ہم اس کا ترجمہ لکھ دیں گے, اگر وہ بھی نہ لکھنے دیا ہم خالی نام لکھ دیں گے, پھر کیا ہے. تو یہ انتہائی ایک گناہونی قسم کی بات کی ہے کچھ لوگوں نے آزاد کشمیر میں, اور آزاد کشمیر کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے. اور انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ اس پہ ایکشن لے اور اس کا پرچہ کاٹیں اور انویسٹیگیٹ کریں کہ یہ کس نے کیا ہے, اور آئندہ کے لیے اس کا سدباب کریں.